آج ہم پاکستان کے ایک بہت ہی غیر معمولی فنکار اسماعیل گل جی، ان کی زندگی اور ان کے فن کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں، ان کے فنی انداز، ان کی میراث اور پاکستان میں جو خطاطی کا فن ہے اس کے پس منظر کا احاطہ کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد آج یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک انجینئر، باقاعدہ تربیت یافتہ انجینئر، فن کی دنیا میں داخل ہوا اور پھر عالمی شہرت بھی حاصل کی اور روایت اور جدت کو بڑی خوبصورتی سے ملایا۔ جی، اور یہ سفر واقعی بڑا دلچسپ ہے۔ ہاں، بہت دلچسپ۔ گل جی نے آپ دیکھیں انجینئرنگ کی وہ جو باریک بینی ہے، منطق ہے اور فنکار کا جو جذبہ ہے، ان دونوں کو جیسے یکجا کر لیا۔ بالکل۔ ایک طرف تو عالمی رہنماؤں کی اتنی حقیقت پسندانہ تصاویر بنائیں، دوسری طرف وہ تجریدی خطاطی جو بالکل ایک الگ دنیا ہے۔ جی ہاں۔ ہم آخر میں ان کی زندگی کے المناک اختتام کا بھی ذکر کریں گے، تو آئیے اس کثیر الجہتی شخصیت اور ان کے فن کی دنیا کو کھوجتے ہیں۔ ضرور۔ تو ابتدا کرتے ہیں گل جی کے پس منظر سے۔ وہ 1926 میں پشاور میں پیدا ہوئے، تعلیم لارنس کالج مری، پھر علی گڑھ یونیورسٹی سے سول انجینئرنگ، جی، اور پھر امریکہ چلے گئے، کولمبیا اور ہارورڈ سے انجینئرنگ میں ماسٹرز کیا۔ مطلب تعلیمی لحاظ سے تو بہت ہی متاثر کن ریکارڈ ہے۔ یقیناً یقیناً۔ لیکن سوال یہ ہے، یہ انجینئر مصور کیسے بنا؟ ذرائع تو یہی بتاتے ہیں کہ وہ فنکارانہ صلاحیت تو تھی، لیکن پینٹنگ امریکہ میں انجینئرنگ پڑھتے ہوئے شروع کی، یعنی بنیادی طور پر خود سے سیکھے ہوئے۔ جی بالکل، اور یہی ان کی شخصیت کا ایک بہت آپ کہیں دلچسپ پہلو ہے، یہ دوہری شناخت۔ ایک طرف انجینئر کا وہ منطقی منظم ذہن جو مسائل حل کرتا ہے، ساخت کو سمجھتا ہے، ٹھیک، اور دوسری طرف فنکار کا وہ وجدانی، آزاد، تجریدی انداز فکر۔ تو یہ دونوں چیزیں جو بظاہر متضاد لگتی ہیں، ان کے فن میں ایک ہو گئیں۔ انجینئرنگ نے انہیں سکھایا کہ کیسے مختلف حصے مل کر ایک مکمل چیز بناتے ہیں، ہے نا؟ جیسے کوئی پل ہو یا عمارت۔ جی، یہی سوچ، یہ تجزیاتی انداز ان کی پینٹنگز میں بھی نظر آتا ہے۔ وہ جیسے رنگ، لکیر، بناوٹ، ان سب کو اجزاء کی طرح دیکھتے تھے، جنہیں ملا کر ایک تاثر پیدا کرنا ہے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ انہوں نے کوئی باقاعدہ آرٹ کی تربیت نہیں لی تھی، تو شاید اس وجہ سے انہیں زیادہ آزادی ملی اپنا انداز بنانے میں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے۔ ان کی پہلی سولو نمائش بھی 1950 میں اسٹاک ہوم میں ہوئی تھی، جب وہ وہاں بطور ڈیزائن انجینئر کام کر رہے تھے۔ اوہ، تو انجینئرنگ کے ساتھ ساتھ ہی؟ جی ہاں، شروع سے ہی یہ دونوں پہلو ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ زبردست۔ اچھا، پھر 50 کی دہائی آتی ہے اور وہ بطور پورٹریٹ پینٹر بہت مشہور ہوئے۔ جی ہاں، یہ ان کا اہم دور تھا۔ 1957 میں افغانستان کے بادشاہ ظاہر شاہ نے انہیں اپنا پورٹریٹ بنانے کو کہا، پھر کابل بلایا اور وہاں انہوں نے شاہی خاندان کے ذرائع کے مطابق 151 پورٹریٹ بنائے۔ 151؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ ہاں واقعی، اسی وجہ سے انہیں پاکستان کا درباری مصور بھی کہا جانے لگا۔ جی، یہ لقب ملا تھا۔ اور پھر تو جیسے لائن لگ گئی مشہور شخصیات کی، امریکی صدور کارٹر، بش سینئر، شاہ فیصل، شاہ حسین، ملکہ فرح پہلوی، اور پاکستان سے بھٹو صاحب، صدر ایوب خان، سب کے پورٹریٹ بنائے۔ یہ تو ایک طرح سے تاریخ کا ریکارڈ بن گیا۔ بالکل، اس دور کی اہم شخصیات۔ ایک واقعہ بھی ہے کہ 50 کی دہائی میں پرنس کریم آغا خان نے، جن سے ان کا قریبی تعلق تھا، انہیں مشورہ دیا تھا کہ بھئی فنکار تو اپنے لیے نام بناتا ہے، ملک کو تو انجینئرز کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ بات ہے۔ ہاں، لیکن گل جی نے تو اپنا راستہ نکالا، دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کا۔ بالکل، اور ان پورٹریٹس میں ان کی ایک خاص ٹیکنیک تھی، وہ لاجورد یعنی لیپس لازولی۔ ہاں، وہ نیلا پتھر۔ جی، وہ قیمتی نیلا پتھر، اس کے بالکل چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو پچیکاری کی طرح استعمال کر کے پورٹریٹ بناتے تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ مطلب اتنی باریکی سے؟ یہی تو کمال تھا۔ آپ تصور کریں، ہزاروں ننھے مننے چمکدار نیلے پتھر، انہیں اتنی مہارت سے جوڑنا کہ ایک مکمل تصویر بن جائے، چہرے کے تاثرات بھی واضح ہوں۔ دور سے دیکھیں تو گہری نیلی تصویر، قریب آئیں تو پتھروں کی چمک اور بناوٹ نظر آئے، اور جوڑ تقریباً غائب۔
کمال ہے. اس میں تو انجینئرنگ والی پریسیژن بھی لگتی ہے. بالکل، انجینئرنگ کی باریک بینی اور فنکارانہ ویژن دونوں کا امتزاج تھا یہ حقیقت پسندی تو اپنی جگہ، لیکن پھر ان کے کام میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے نا 60 کی دہائی میں. جی، ایک اہم موڑ آیا. وہ پورٹریٹ سے تجریدیت یعنی ایبسٹریکشن کی طرف گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہا جاتا ہے کہ کراچی میں امریکی مصورہ ایلین ہیملٹن کی نمائش نے ان پر اثر ڈالا. جی ہاں، ایلین ہیملٹن کا ذکر ملتا ہے. اور یہیں سے انہوں نے ایکشن پینٹنگ کا انداز اپنایا. اچھا، یہ ایکشن پینٹنگ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، ایکشن پینٹنگ اسے جیسچورل ایبسٹریکشن بھی کہتے ہیں. یہ مصوری کا وہ انداز ہے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ میں مقبول ہوا، خاص کر جیکسن پولک جیسے ناموں سے. اچھا، پولا. جی، اس میں فنکار رنگوں کو بہت سوچ سمجھ کر آہستہ آہستہ نہیں لگاتا، بلکہ زیادہ جسمانی توانائی اور حرکت سے استعمال کرتا ہے. یعنی جیسے رنگ پھینکنا یا ٹپکانا؟ بالکل، رنگ ٹپکانا، اچھالنا یا بڑے تیز بے ساختہ برش سٹروک لگانا. مقصد صرف تصویر نہیں بلکہ پینٹنگ کے عمل کی توانائی، فنکار کے جذبات، وہ سب کینوس پر منتقل کرنا ہے. گلجی نے یہ تکنیک اپنائی، لیکن ظاہر ہے اپنے انداز میں ڈالا. ان کے تجریدی کاموں میں آپ کو وہ زبردست توانائی، وہ حرکت، وہ خود اعتمادی والے برش سٹروک نظر آئیں گے. تو وہ توانائی منتقل کرنا اہم تھا. جی بالکل، اور یہاں پھر ان کا انجینئرنگ پس منظر دلچسپ ہو جاتا ہے. جیسے انجینئر مشین کو سمجھنے کے لیے پرزوں میں الگ کرتا ہے نا. ہاں، گلجی نے جیسے مصوری کے عمل کو اس کے بنیادی عناصر، سٹروک کی توانائی، رنگ کا اثر، لکیر کی حرکت میں توڑ کر دیکھا اور پھر انہیں نئے، زیادہ توانائی والے انداز میں جوڑا. اچھا، تو یہ صرف رنگ لگانا نہیں تھا، یہ توانائی کو مجسم کرنا تھا. بالکل، رنگ کے ذریعے حرکت اور توانائی کو مجسم کرنا. اچھا، اب یہاں بات واقعی دلچسپ موڑ لیتی ہے. 70 کی دہائی کے شروع میں، شاید 1973 کے آس پاس، انہوں نے اپنے تجریدی کام میں اسلامی خطاطی کو شامل کرنا شروع کیا. جی، یہ ایک اور شاید سب سے اہم سنگ میل تھا. اور اسی دور میں انہیں بڑے بین الاقوامی کمیشنز بھی ملے، جیسے ریاض میں کنگ فیصل اسپتال کے لیے وہ اسلامی اتحاد پر مبنی بڑا میورل. جی ہاں، وہ بہت مشہور کام ہے. اور پھر 1974 میں لاہور اسلامی سربراہی کانفرنس کے لیے بھی انہوں نے خطاطی پر مبنی پینٹنگ بنائی. درست. تو سوال یہ ہے کہ خطاطی کیوں؟ مطلب ایکشن پینٹنگ سے خطاطی کی طرف؟ دیکھیں، اس کے پیچھے کئی وجوہات تھیں. ایک تو جیسا کہ کچھ ذرائع بتاتے ہیں، وہ اپنی ثقافتی شناخت کی تلاش کا دور تھا. نوآبادیاتی دور کے بعد والا؟ جی بالکل. جب کئی مسلم ممالک آزاد ہوئے تو فنکاروں نے مغربی آرٹ کے اثر کے جواب میں اپنی جڑوں کی طرف دیکھنا شروع کیا. اسلامی ورثہ، خاص طور پر خطاطی کو جدید فن میں استعمال کرنا اسی شناخت کا اظہار تھا. پاکستان میں بھی تو یہ ہو رہا تھا نا، صادقین، شاکر علی. جی ہاں بالکل. حنیف رامے، انور جلال شمزہ، صادقین، شاکر علی، یہ سب 50 اور 60 کی دہائی میں حروف کو استعمال کر چکے تھے. لیکن گلجی کا انداز بالکل الگ تھا. کیسے الگ تھا؟ وہ روایتی خطاطی کے اصولوں کے پابند نہیں تھے. وہ قرآنی آیات لیتے تھے، خاص طور پر نسخ رسم الخط میں، اور انہیں بہت آزادانہ، توانائی سے بھرپور، رنگین، تجریدی انداز میں پیش کرتے تھے. یعنی کلاسیکی خطاطی نہیں؟ نہیں، یہ کلاسیکی خطاطی نہیں تھی. یہ خطاطی سے متاثر تجریدی آرٹ تھا. اور پھر ان کا میڈیم کا استعمال بھی دلچسپ ہے. آئل پینٹس کے ساتھ سونے چاندی کے ورق. اوہ ہاں، ورق کا استعمال. اور آئینے کے چھوٹے ٹکڑے. تو یہ مکسڈ میڈیا بن گیا. وہ ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آیات کچھ حد تک پڑھی بھی جا سکیں، لیکن ساتھ ہی ان میں خالص تجریدی آرٹ کی توانائی اور خوبصورتی بھی ہو. یہ صرف خطاطی نہیں تھی، یہ اس کی روح کی تجریدی تشکیل تھی. گلجی کا ایک قول بھی تو ہے کہ میں صرف اسی وقت زندہ رہتا ہوں جب میں پینٹ کرتا ہوں. جی بالکل. اس سے ان کے کام سے گہری وابستگی کا پتہ چلتا ہے. اور کچھ لوگ تصوف کے اثر کی بات بھی کرتے ہیں، وہ گھومتے درویشوں کی حرکت. ہاں، یہ بات بھی کہی جاتی ہے. ان کے برش کے وہ پرپیچ گھومتے ہوئے سٹروک میں شاید صوفیہ کے رقص، وہ جو درویشوں کی حرکت ہے، اس کی کوئی جھلک تھی. جیسے کائنات کی توانائی. شاید وہ توانائی، وہ بہاؤ جو ان کے فن میں ڈھل گیا. یہ صرف حروف نہیں تھے، یہ جیسے وجود کا رقص تھا کینوس پر. پنجاب یونیورسٹی والے ماخذ میں خطاطی آرٹ کے بارے میں کچھ مفروضوں کا بھی ذکر ہے؟ جی، اس میں کچھ متس پر بات ہوئی ہے.
جیسے یہ سمجھنا کہ خطاطی پر مبنی سارا آرٹ خالصتاً مذہبی ہوتا ہے، اچھا، یا یہ کہ ان فنکاروں کا مقصد صرف روایت کو محفوظ کرنا تھا۔ تحقیق بتاتی ہے کہ گلجی یا ان سے پہلے شمزہ یا شاکر علی، ان کا بنیادی مقصد روایت کی ہو بہو پیروی نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ وہ اصل میں مغربی آرٹ کے مقابلے میں ایک نئی اپنی پاکستانی یا مسلم فنی شناخت اور اظہار کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے۔ گلجی کلاسیکی اصولوں کے پابند نہیں تھے، وہ تجریدیت اور تشبیہات کے درمیان پل بنانا چاہتے تھے۔ یعنی جدید بھی ہو اور اپنی جڑوں سے جڑا ہوا بھی؟ بالکل، تاکہ مقامی اور بین الاقوامی دونوں سطح پر سمجھا جا سکے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت سے روایتی خطاط جو سخت اصولوں کے پابند ہیں، وہ شاید گلجی کے اس آزاد انداز کو پسند نہ کرتے ہوں۔ یہ تو ہوتا ہے۔ مگر گلجی کا ہدف فنکارانہ اظہار اور جدت تھی۔ پینٹنگز کے علاوہ انہوں نے مجسمہ سازی بھی کی، اگرچہ اس پہ بات کم ہوتی ہے۔ جی، مجسمہ سازی میں بھی کام کیا۔ کانسی یعنی برونز میں خطاطی کو سہ جہتی یعنی 3D شکلیں دیں۔ اچھا، قرآنی آیات اور اسلامی علامات کو مجسموں میں ڈالا۔ اسلام آباد کی شاہ فیصل مسجد کا وہ یادگاری مجسمہ بھی اسی کی مثال ہے۔ اور وہ تانبے کی پٹی والا کام، سورۃ الرحمن؟ او ہاں، وہ تو کمال کا کام ہے۔ تانبے کی چوڑی پٹی کو موڑ کر سورۃ الرحمن کی آیات کو مجسم شکل دینا، اور خاص بات یہ کہ اسے دونوں طرف سے پڑھا جا سکتا ہے۔ واہ، یہ پھر انجینئرنگ اور آرٹ کا امتزاج ہے۔ جی بالکل، خطاطی کو صرف دیکھنے کی نہیں، چھونے اور محسوس کرنے والی چیز بنا دیا۔ ان کے کام کے سائز پر بھی بات ہونی چاہیے۔ وہ اکثر بہت بڑے کینوس پر کام کرتے تھے۔ جی ہاں، ان کا پیمانہ یعنی اسکیل اکثر بہت بڑا ہوتا تھا۔ کئی میورلز بنائیں جو عمارتوں میں لگیں۔ تو پھر ان کی نمائش کرنا مشکل ہوتا ہوگا؟ یقیناً، اتنے بڑے کاموں کو بنانا، منتقل کرنا، پھر نمائش کے لیے جگہ ڈھونڈنا، یہ سب چیلنجز تھے۔ شاید اسی لیے عالمی شہرت کے باوجود پاکستان میں ان کی سولو نمائشیں نسبتاً کم ہوئیں۔ ان کا آرٹ اکثر عوامی مقامات کے لیے زیادہ تھا۔ جی، جو گیلری کی چھوٹی جگہ سے بڑا کینوس مانگتا تھا۔ بین الاقوامی سطح پر تو انہیں بہت سراہا گیا۔ پاکستان میں بھی اعلیٰ ترین اعزازات ملے، تمغہ حسن کارکردگی، ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز۔ جی، یہ سب اعزازات ملے۔ جی ہاں، بونمز میں ان کی پینٹنگ بزکشی اندازے سے کئی زیادہ قیمت پر بکی۔ اچھا، جو اس وقت کسی پاکستانی آرٹسٹ کے آئل آن کینوس کے لیے ریکارڈ تھا۔ پھر ساؤتھ بیز میں بھی ان کے کام کی بہت قیمت لگی۔ تو اس سے پاکستانی آرٹ کی مارکیٹ ویلیو بھی بڑھی؟ یقیناً، یہ صرف ان کی ذاتی کامیابی نہیں تھی، اس نے عالمی مارکیٹ میں پاکستانی فن کو بھی نمایاں کیا۔ ان کی میراث کو زندہ رکھنے میں ان کے بیٹے آمین گلجی کا کیا کردار ہے؟ وہ خود بھی تو آرٹسٹ ہے نا؟ جی بالکل، آمین گلجی خود بھی بہت نامور مجسمہ ساز ہیں۔ ان کا کردار بہت اہم ہے۔ انہوں نے کراچی میں گلجی میوزیم قائم کیا ہے۔ اچھا، میوزیم بھی ہے؟ جی، یہ نہ صرف اسماعیل گلجی کو خراج تحسین ہے، بلکہ محققین اور طلباء کے لیے ان کے کام کو سمجھنے کا ایک اہم مرکز ہے۔ امین گلجی اپنے والد کو ایک غیر معمولی رنگ ساز یعنی کلرسٹ اور ایک عظیم جدیدیت پسند ماڈرنسٹ مانتے ہیں۔ اور ان کی اہلیہ زرین گلجی کا بھی ذکر ضروری ہے۔ جی ہاں بالکل، زرین گلجی جنہیں زارو کہا جاتا تھا، وہ ان کے پورے سفر میں ان کی ساتھی، معاون اور حوصلہ افزائی کا ذریعہ تھی۔ وہ خود بھی تعلیم یافتہ اور آرٹ کی سمجھ رکھنے والی خاتون تھی۔ صحیح۔ انہوں نے گلجی کو ہمیشہ حوصلہ دلائی۔ اور اب اس گفتگو کے ایک مشکل اور افسوسناک حصے کی طرف آتے ہیں۔ جی، 19 دسمبر 2007 کو اسماعیل گلجی، ان کی اہلیہ زرین اور ان کے ایک گھریلو ملازمہ اپنے کراچی والے گھر میں مردہ پائے گئے۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ جی، تحقیقات سے پتہ چلا کہ یہ قتل تھا۔ تینوں کو گلا گھونٹ کر مارا گیا تھا۔ یہ خبر تو پورے ملک اور آرٹ کی دنیا کے لیے ایک صدمہ تھا۔ یقیناً۔ پھر ایک لمبی تفتیش ہوئی، مقدمہ چلا، اور آخرکار مئی 2017 میں ان کے ڈرائیور اور ایک اور ملازم کو اس قتل کے جرم میں عمر قید کی سزا ہوئی۔ ایک اتنی بھرپور تخلیقی زندگی کا ایسا المناک اور پرتشدد اختتام۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکالیں؟
ہم نے دیکھا کہ گلجی کا سفر انجینئرنگ سے شروع ہوا، لیکن وہ ایک ایسے فنکار بنے جس نے کئی دنیاؤں کو ملایا۔ جی پورٹریٹ میں کمال دکھایا، پھر تجریدیت اور ایکشن پینٹنگ کی توانائی اپنائی، اور آخر میں اسلامی خطاطی کو جدید اظہار کے ساتھ ملا کر ایک بالکل منفرد پاکستانی جدید آرٹ کی شناخت بنائی۔ بالکل۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ شاید یہی کہ گلجی نے پل بنائے، مشرق اور مغرب میں، منطق اور فن میں، روایت اور جدیدیت میں۔ جی ہاں، یہ کہنا بالکل درست ہوگا۔ وہ بالوقت پاکستانی بھی تھے اور بین الاقوامی بھی۔ بالکل۔ اور ان کی وراثت پر غور کریں تو یہاں ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے۔ کیا سوال؟ یہ سوال شاید پاکستان میں خطاطی پر مبنی آرٹ کے مستقبل کے بارے میں ہے۔ جلجی نے جس بے باکی اور جدت سے روایت اور جدیدیت کو ملایا، کیا آج کے فنکار بھی ذاتی اظہار، ثقافتی وراثت اور سامعین کی توقعات کے درمیان ویسا ہی توازن ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ اہم نکتہ ہے۔ آج کا فنکار اس مقدس روایت اور جدید تجریدیت کے نازک امتزاج کو کیسے پیش کرتا ہے کہ وہ مقامی طور پر بھی معنی خیز ہو اور عالمی سطح پر بھی جگہ بنا سکے؟ گلجی نے تو ایک راستہ دکھایا، مگر اس راستے پر آج کے فنکار کیسے چل رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور جس پر ہمارے سامعین خود بھی غور کر سکتے ہیں۔